بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم سبوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو آج تراویح کی شکل میں قرآن مجید کا ایک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس موقع سے جب قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تو وہ محفل بہت نورانی اور بابرکت ہوتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ جو دعائیں ہوں گی ہم سب اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ آج دل کھول کر اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں، انشاءاللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں گی. ہم ابھی مغفرت کے عشرے سے گزر رہے ہیں. حدیث شریف کے مطابق رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا 10 دن وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہوتا ہے. دعا فرمائیں کہ یہ تینوں برکتیں ہم تمام لوگوں کو نصیب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہم پر نازل ہوں، ہماری مغفرت بھی ہو جائے، اور جہنم سے آزادی کے فیصلے بھی ہمارے سلسلے میں سنائے جائیں. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اور وہ آیت عجیب و غریب آیت ہے. ایک سطر سے بھی کم والی آیت ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے، جو باتیں ہمارے رب نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 خبریں دی، اور خبر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس ہستی کی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے. وہ ہستی جو مکمل قادر مطلق ہے، پوری دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے. وہ اللہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو وہی دیکھ رہا ہے، بڑے سے بڑے مخلوق کو بھی وہی دیکھ رہا ہے. دنیا کے اندر آنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی نگرانی میں نہ ہو، ان کی کفالت میں نہ ہو، اور ان کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے، ان کی نعمتوں سے فیضیاب نہ ہو. وہ اللہ، ایسا رب ہمیں 2 خبر سنا رہا ہے. کس کے ذریعے سنوا رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جن کی شان یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ میرے مصطفیٰ جب بھی گفتگو کرتے ہیں
تو ان کی گفتگو کا ہر بول، ہر لفظ وحی الہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے، جو رب کی مراد ہوتی ہے، جو رب ان سے کہلوانا چاہتا ہے وہی بولا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تشریعی حیثیت نہیں دیتا، ان کو شریعت نہیں مانتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کی بتلائی ہوئی ہر بات کو ہم یہ یقین کریں کہ یہ اللہ کی بتلائی ہوئی بات ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص دور صحابہ میں، صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے فہرست میں پڑھے لکھے صحابہ میں شمار ہوا کرتا تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا تم نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو؟ نبی تو کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو اچھی گفتگو کرتے ہیں، کبھی وہ پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں، ہر بات کو لکھنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم نبی ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو لکھ لیتا ہوں لیکن فلاں صحابی وہ مجھے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اکتب، لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری اس زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، تم لکھو۔ تو حدیث شریف کے لکھنے کی شروعات صحابہ نے کی تھی۔ یہ ہمارے درمیان جو کچھ طبقہ ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ 200 سال بعد تدوین ہوئی، غلط ہے۔ بہت سے نسخے صحابہ کرام نے تیار کروائے۔ بہرحال تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جس نبی کی شان یہ ہے کہ اتنے سچے ہیں، اتنے پرفیکٹ ہیں کہ کوئی بھی غلط بات کی ان کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، اس نبی کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اس نبی کی شان کو سمجھنا ہو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد پورے مکہ کے صف کے اندر صف ماتم بچھ گئی تھی، چونکہ ان لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم لوگ ہار جائیں گے۔ اتنی بڑی جماعت اور 313 وہ لوگ ہیں صحابہ، ان سے ہم کیسے ہار سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، نہ اسلحے ہیں، نہ ہتھیار ہیں، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن جو صورتحال بنی، اللہ کی طرف سے جو نصرت آئی ان کو اندازہ ہو گیا۔ اس موقع پر عمیر کا، جو حضرت عمیر بعد میں اسلام قبول کر لیا، حضرت عمیر کے صاحبزادے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو قید کیا تھا غزوہ بدر میں، ان کے بیٹے بھی تھے۔ عمیر کا ایک بہت مالدار جگری دوست تھا صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ بہت مشہور ان کا جگری دوست تھا۔ دونوں ایک بار ایک جگہ جمع ہوئے اور عمیر نے کہا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو صورتحال پیش آئی ہے اس کا بدلہ لوں، لیکن کیا کروں؟ اگر مجھے مفلسی کا خطرہ نہ ہوتا، میں غریب آدمی ہوں، اگر میں جاؤں اور کہیں کام آ جاؤں تو پھر میرے بال بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو اگر کوئی میری ذمہ داری اٹھائے، میرے بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے تو میں جاؤں اور نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کروں۔ وہ صفوان نے ان کو بھڑکایا، کہا میں مالدار ہوں، تمہارا دوست ہوں، کب کام آؤں گا؟ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، میں تمہارے کام آؤں گا؟ تم کبھی ذرہ برابر یہ خیال نہ لانا کہ تمہارے بال بچوں کو کیا ہوگا، ان کو مفلسی ہو جائے گی، غربت آ جائے گی، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ عمیر نے رات میں، یہ گفتگو رات میں ہو رہی ہے، بند کمرے میں ہو رہی ہے، نبی کی شان پتہ چلے گی۔ یہ گفتگو یہ دونوں کوئی نہیں جاننا ہے، پورا مکہ سناٹے میں ہے، چھوٹے سے کمرے میں یہ دونوں آدمی گفتگو کر رہا۔ اس کے بعد حضرت عمیر نے تلوار نکالی، تلوار کے دھار کو تیز کیا، اس کو زہر میں بجھایا اور راتوں رات مدینہ نکل گئے۔ 445 کلومیٹر کا سفر کیا اور راتوں رات نکلے اور وہاں پہنچے۔ اتفاق یہ کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی نظر حضرت عمر کی پڑ گئی ان پر۔ حضرت عمر نے دیکھتے ہی ان کو پیچھے سے دبوچا
جب دیکھا کہ ننگی تلوار ہے، تلوار نکالے ہوا یہ ضرور یہ برے ارادے سے آیا ہے، پیچھے سے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ تم کس ارادے سے آئے؟ کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، نبی کی خدمت میں مجھے لے چلو۔ حضرت عمر نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو رہا کرانے آیا ہوں، میں یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں فدیہ ادا کروں اور آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گفتگو کس سے کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آمنہ کے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہوں، عبداللہ کے بیٹے سے کر رہا ہوں، عبد المطلب کے پوتے سے کر رہا ہوں، ابو طالب کے بھتیجے سے کر رہا ہوں۔ انہیں نہیں معلوم کہ تو رسول اللہ بھی ہیں، ان کو پوری خبر مل جاتی ہے، جو سازش ہم کرتے ہیں پوری خبر ہو جاتی ہے، نبی اللہ کے ذریعے ان کو وحی بھیج دی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب جھوٹ بولا، بار بار اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے، اپنا بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ مقصد ہے تو کل رات میں تم اور صفوان بند کوٹری میں میرے قتل کی سازش کر رہے تھے؟ اتنا سننا تھا کہ ان کا دل بدل گیا، جو بری نیت سے آیا تھا وہ بالکل اب سچ ان کے اندر کودنے لگا۔ اگلے لمحے میں وہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے نبی کی شان، جن کو وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتی۔ ان سازش کا پتہ چل گیا، اس نبی کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دو خبریں اللہ نے بھیجی ہیں۔ اب ذرا سوچنا کہ یہ دو خبروں کو کہاں بھیجا، کن کے پاس بھیجا؟ آسمانوں کے پاس نہیں بھیجا، زمینوں کے پاس نہیں بھیجا، دنیا کے کسی مخلوق کے پاس نہیں بھیجا۔ فرمایا نبی عبادی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجیے، میرے بندوں کو۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا یہاں پہ کہ عباد کی جو نسبت کی گئی ہے یہاں پر، یعنی عباد کو یا کی طرف منسوب کر کے اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بندوں کو خبر کہہ دیجیے، لیکن کہا میرے بندوں کو، میرے لاڈلوں کو، میرے چہیتوں کو۔ اس میں اشارہ اس طرف یہ ہے کہ اگر سرکش سے شرکش آدمی ہو تو اس پیار پر، اس انداز پر وہ سدھر جائے۔ فرمایا نبی عبادی، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں کو جا کر، میرے بندوں کو جا کر یہ دو خبریں سنائیے۔ وہ کیا خبر ہے؟ پہلی خبر انی انا الغفور الرحیم، آپ بتلا دیجئے سارے میرے بندوں سے کہ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خبر پہنچائی گئی کہ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ذرا غور کیجئے اس رب کی عنایت کی، اس رب کی رحمت کی، اس رب کی نوازش کی کہ ہمارے گناہ کیا اس بات کے لائق تھے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے سنائے جائیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کا فیصلہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے گناہوں کا تقاضا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، کھانے کا ایک نوالہ نہ ملے، یہ تو ہمارے گناہوں کا تقاضا تھا۔ لیکن وہ میرا رب تمام گناہوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، سارے بندوں سے کہہ دیجیے، جو بھی ہیں، جہاں کے بھی ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ مومن ہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے آپ خاص طور، کہ آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجیے کہ تمہارا تعلق جہاں سے بھی ہو، جس علاقے سے بھی ہو، بس اگر تم کو یہ احساس ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو نہ، خبر کر دیجئے کہ میں سارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہوں، معاف کر دینے والا ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں، پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، لا تیأسوا، پھر بھی تم مایوس مت ہونا، نا امید نہ ہونا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں نے اتنا گناہ کر لیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں،
بہت سے لوگ کچھ ایسے جملے بولتے ہیں، میں نے تو بہت گناہ کیا ہے، معلوم نہیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ ایسا جملہ نہیں بولیے۔ امید رکھیے، ہر انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی نوازش پر بھروسہ کرنا ہے، رب کی مغفرت پر بھروسہ کرنا ہے۔ امید کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے ماحول کے اندر کیسا سلیقہ ہے، کیسے جینا ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، دنیا کے اندر کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے، مملکت ہوتی ہے، تو اس کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کا ایک دستور ہوتا ہے، اس کا ایک منشور ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ حکومت کو چلاتا ہے۔ جب دنیا کی چھوٹی سی حکومت کو قانون کی ضرورت ہے، آئین کی ضرورت ہے، دستور کی ضرورت ہے، تو اس اتنے بڑے پورے کائناتی نظام کو چلانے کے لیے کیا بغیر کوئی قانون کے چل رہا ہے؟ نہیں، میرے رب نے اس کا بھی انتظام کیا، پوری دنیا کے نظام کو ایک منشور کے تحت چلا رہا ہے، اور اس منشور کی بھی خبر اسی نبی نے دی ہے، جس نبی کی شان میں نے آپ کو بتلائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی نبی نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین سے بڑی لوح پر، تختی پر اپنا ایک منشور لکھ رکھا ہے، ایک قانون آئین لکھ رکھا ہے، دستور، جس کے مطابق وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کا کرشمہ ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں، رحمت کا کرشمہ ہے کہ گناہوں کے باوجود ہماری آنکھیں صحیح سالم ہیں، کان کے پردوں میں قوت سماعت موجود ہے، زبان کے اندر قوت گویائی موجود ہے، پہلو میں دل دھڑک رہا ہے، رگوں کے اندر خون کی گردش ہے۔ یہ سب کس بنا پر ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ پکڑنے پر آ جائے لوگوں کے کرتوت اور گناہوں کے بنا پر، تو روئے زمین کے اندر کوئی جانور اور کوئی مخلوق کو وہ زندہ نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کی نوازش ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے اندر جو اللہ کا نظام چل رہا ہے وہ رحمت کی بنا پر ہے، غضب کے بنا پر نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ جبار اور وہ قہار اپنی قہاریت پر آ جائے، اپنی جباریت پر آ جائے، تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ ہم اور آپ جو زندہ ہیں اس نبی کے صدقے میں زندہ ہیں جنہوں نے ہم تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی تھی۔ پچھلی قوموں کو جن برائیوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، وہ ساری برائیاں امت محمدیہ میں آج پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کون سی برائی ہے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اس امت میں نہیں ہے؟ پچھلی قوم کی امت میں معمولی سی برائی کی بنا پر، یا اس قوم کے اندر جو خرابی ہوا کرتی تھی، اس خرابی کی بنا پر پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ جتنے بھی انبیاء کا قصے پڑھیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سارے نبیوں کی بستیوں کو ان کی ہلاک کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن میرے نبی نے ایک دعا کی تھی، میرے نبی نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، وہ دعا قبول ہوئی۔ وہ کیا؟ کہ اے میرے اللہ، میری امت کو مجموعی طور پر یکبارگی ہلاک نہ کرنا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خطے کے اندر عذاب آ جائے، وہاں کے مسلمان ختم ہو جائے، لیکن پوری دنیا سے ایک مرتبہ مسلمان ختم ہو جائے ناممکن ہے، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ جی رہے ہیں اسی نبی کے طفیل، انہی کی نبی کے بتائے ہوئے کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی طفیل۔ ورنہ جو ہماری صورتحال ہے، جو بیماریاں ہیں، الامان والحفیظ۔ پچھلی قوموں کا آپ جائزہ لیں، ان میں سے کسی کو نماز چھوڑنے کی بنا پر نہیں ہلاک کیا گیا، زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ہلاک نہیں کیا گیا، روزہ نہ رکھنے کی بنا پر ہلاک نہیں کیا گیا۔ جو بظاہر عبادتیں ہیں ان کی بنا پر کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اور ان کو ہلاک کیا گیا تو اس بنا پر وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، ان کو ہلاک کیا گیا تو اس بنا پر کہ دوسروں کو ظلم کرتے تھے، ان کو ہلاک کیا گیا اس بنا پر کہ وہ ان کے اندر سماجی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ گویا کہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، بندوں کی حق تلفی کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کیا آج ہم اپنے بندوں کا حق، بھائیوں کا حق نہیں دباتے؟ بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ شادی بیاہ کے اوپر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کا واجبی حق ہے
ان کو ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کو میراث میں حصہ دیا جائے. شادی کے موقع پر آپ جو کچھ دیتے ہیں گفٹ ہے، ان کا حق نہیں ہے. آپ گفٹ جتنا دے دیں، لیکن جو شریعت نے ان کا حق مقرر کیا ہے اگر اس کو دبائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشش نہیں ہوگی. تو آج تو ہم قدم قدم پر حقوق العباد میں کیا کہتے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہوا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. ہلکے پھلکے معمولی سی بیماریاں آتی ہیں، وہ بھی آتی ہیں ہماری ہماری گناہوں کو مٹانے کے لیے یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی خبر یہ دی گئی کہ آپ بتلا دیجئے میرے تمام بندوں سے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں. قرآن مجید نے ایک جگہ اور فرمایا، بالکل یہی اسلوب ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو، یہاں بھی وہی خطاب ہے، آپ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے تباہ کر رکھا ہے اپنے آپ کو. ان کو ہوش نہیں ہے کہ صبح کرتے ہیں تو کس حالت میں، شام کرتے ہیں تو کس حالت میں، بازار جاتے ہیں تو کس حالت میں، ایک وقت بھی نہ خدا کی یاد آتی ہے ان کو، نہ رسول کے قوانین کا پس و لحاظ ہے، نہ شریعت کا پس و لحاظ ہے. لیکن ایسے میرے ان بندوں کو آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ دوسروں کو، اللہ کو انسانوں کی طرح نہ سمجھیے. ایک باپ اگر بیٹے سے ناراض ہو جائے، باپ اگر بیٹے سے ناراض ہو جائے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، دروازہ لاک کر دیتا ہے. وہ بار بار التجا کرتا ہے کہ ابا جان اب غلطی نہیں کریں گے. لوگ بھی کہتے ہیں دروازہ کھول دیجئے، یہ آپ کا بیٹا ہے. کہا ہوگا کسی کا بیٹا، اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اب میں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے تو میں اب اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دوں گا. معمولی سی غلطی پر تو ہم کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن میرا رب صبح سے شام تک نافرمانی کرنے کے باوجود کہتا اپنے گھر سے نہیں نکالتا، اپنے گھر کی طرف بلاتا. لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو. اللہ کے سامنے پیشانی تو رکھیے، اپنے گناہوں کا اقرار تو کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی کیسے فیصلے ہوتے ہیں. دوسری خبر الامان والحفیظ. اللہ اور ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. دوسری خبر بھی سنوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جو اللہ غفور الرحیم ہے اسی نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے دوسری خبریں سنائی، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. آپ میرے بندوں سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ اگر تم نے تقوی کی زندگی نہیں گزاری، مجھ سے ڈر کر زندگی نہیں گزاری، میرے حبیب کی، میرے رسول کی اطاعت نہیں کی، شریعت کو روندا، تو پھر بتلا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بڑا دردناک ہے. دنیا کے معمولی سی آگ کو آپ چھو نہیں سکتے. آپ اگر گھر کے اندر آگ جل رہی ہو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، برداشت نہیں کر پاتے. جہنم کی آگ جن کو سلگایا جائے گا انسانوں سے، وہاں انسان اور پتھروں سے سلگایا جائے گا، وہاں لکڑی سے نہیں سلگایا جائے گا گناہوں کو، اور وہ آگ کبھی بجھے گی نہیں. ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جل گئے ختم اب آرام مل گیا، نہیں. قرآن نے جو بیان نقشہ کھینچا ہے وہ نقشے کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا. انسان جہنم کے اندر نہ زندگی رہے گی اس کی باقی، نہ موت رہے گی، تڑپتا رہے گا. ایک آدمی ہے، اس نے کوئی غلطی کی، آپ نے اس کو شوٹ کر دیا، فوراً مر جائے گا. آپ نے اس کی گردن کاٹ دی، فوراً مر جائے گا. لیکن اس کا آپ نے ایک ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیا، تڑپتا رہے گا. ایک پاؤں کاٹ کے چھوڑ دیا، وہ تڑپتا رہے گا، وہ نہ مر رہا ہے نہ زندگی ہے اس کی. آپ اندازہ کیجئے جب معمولی سی دنیا کے اس عذاب کے بارے میں ہم کو اس قدر بے چینی ہوتی ہے، تو آخرت کے اندر نہیں معلوم کیسے کیسے خطرناک قسم کے عذاب ہیں. اللہ نے فرمایا جب دردناک، تو آپ اندازہ کیجئے کیسا دردناک ہوگا. تو میرے رب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری غفوری پر بہت زیادہ بھروسہ نہ کر لینا، کچھ کام کر کے بھی آنا، اعمال لے کے بھی آنا. اگر اعمال لے کر نہیں آؤ گے، نیک کام کر کے نہیں آؤ گے، تو پھر ہمارے یہاں بہرحال جنت تو ملے گی کیونکہ مومن ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دن کے لیے جہنم میں بھیجنا پڑے گا.
کچھ نہ کچھ دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کے لیے جہنم میں بھیجے گا۔ مؤمنوں کو جہنم کے اندر تعذیب کے لیے نہیں بھیجے گا، یعنی سزا دینے کے لیے نہیں بھیجے گا، تأدیب کے لیے بھیجے گا، یعنی ان کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجے گا۔ وہ اس لیے کہ جنت جو ہے وہ بہت صاف ستھری جگہ ہے، وہاں کوئی انسان غیبت لے کر، کوئی انسان چغلی لے کر، کوئی انسان کسی کا حق دبا کر، کوئی انسان کسی کو گالی دے کر نہیں جا سکتا۔ وہاں جائے گا صاف ستھرا ہو کر، ایسا نہ ہو کہ وہاں جائے گا اچھا تم ہی ہو جس نے میری زمین لے لی تھی، اچھا تم ہی ہو جس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تم ہی ہے جس نے مجھ پر کیس کر دیا تھا، تم ہی ہے جس نے میرا مال چھین لیا تھا۔ جنت میں جا کر بھی انسان اگر ایسا سوچے تو پھر جنت کیا ہے؟ اس لیے ساری جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب جہنم کے اندر حل کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو یوں بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اصول یہی بتلائے گا۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اصول بتلایا گیا ہے وہ یہی بتلایا گیا ہے کہ جو بھی مومن گنہگار ہوں گے ان کو سزا بھگتنا ہوگی، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دو خبریں ہیں، یہ دونوں خبریں کسی اخبار کی نہیں ہیں، کسی نیوز پیپر کی نہیں ہیں، یہ خبر قرآن مجید کی ہے اور پکی خبر ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ خبر دینے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ، خبر پہنچانے والی ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس خبر کے اندر سچائی کے علاوہ کوئی بھی ذرہ برابر جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں، شک ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان دو باتوں پر، ان دو خبروں پر اچھی طرح سے یقین کر لینا ہے کہ ہماری اب تک کی جو زندگی گزری جیسی گزری، توبہ کر لیجیے، مغفرت کا عشرہ ہے، توبہ کر لیجیے، مائیں بہنیں بھی توبہ کریں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ بھی توبہ کریں، دن میں اگر 1000 غلطیاں ہو جائیں 1000 بار توبہ کریں۔ نبی تو ہمارے بخشے آئے تھے، اس کے باوجود بھی ہر دن وہ 70 بار توبہ کیا کرتے تھے، بخشے نبی امام الانبیاء، اس کے باوجود کیا وجہ تھی؟ اب دیکھیے نماز کے اندر امام صاحب سلام پھرتے ہیں، اور سلام پھرنے کے بعد فوراً کیا دعا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیا نبی سے نماز پڑھیں ہم، اتنا نیک کام کیا ہے، اس کے باوجود بھی استغفار کرنے کی کیا ضرورت؟ استغفار تو گناہوں پر کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس استغفار کی حکمت یہ ہے کہ نبی یہ کہنا چاہ رہے کہ اے میرے خدا، نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی میں نے نہیں پڑھی، جیسا حق ہے ویسا میں نے روزہ نہیں رکھا، جیسا حق ہے ویسے میں نے عبادت حق کی نہیں کی، تو کم از کم میں جو ظاہری عبادت کی ہے اسے قبول کر لیجئے، اور جو اس میں بھول چک ہو گئی اسے معاف کر دیجیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے استغفار نماز کے بعد ہے تو گناہوں کے بعد نہیں ہوگا۔ جب نیک کام کرنے کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، تو جو ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا استغفار کا حکم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگیں۔ حدیث شریف کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بخشش کے بڑے فوائد اور بڑے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، سارے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اللہ کے دربار میں، اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ اٹھائیے کہ واقعتاً میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، چاہے آپ جتنے بڑے عبادت گزار ہوں، رب کے سامنے آ کر ذلیل بندے بن جائیے، اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ رب کے سامنے تکبر نہیں، نماز پوری کی پوری عبودیت ہے۔ بتائیے کوئی انسان، کبھی انسان کھڑا رہتا ہے، کبھی جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے رکوع کے اندر جا کر، کبھی سجدے میں جا کر اپنی ناک کو رگڑتا ہے، کہیں قالین پر رکھتا ہے، کہیں گیلی مٹی پر رکھتا ہے، اپنی ناک کو جو انسان کے جسم کے اندر سب سے معزز ترین عضو ہے، اس ناک کے لیے آدمی کس سے لڑ لیتا ہے، کہتا ہے ناک کٹ گئی، یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی اپنی عزت کا مسئلہ ہے وہ۔ لیکن رب کے سامنے جب آئیے تو ذلیل بن کر آئیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اونچا مقام بخشے گا۔ تو ہم تمام لوگ اس بات کو آج تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اب تک ماضی میں ہم سے جس طرح کے بھی گناہ ہو گئے ہوں، ان تمام گناہ سے ہم معافی مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آئندہ کی زندگی ہماری ہوگی، ہم دعا کریں اس زندگی میں ہم بہت پاک صاف ستھری زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے یہ دعا کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری
اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی آج کی دعا خاص طور پر ضرور قبول ہوگی۔